السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ایمن وائس۔ اور تمام ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ایمن وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ جو لوگ مجھ سے اپنی زندگی پر بیتے ہارر واقعات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ایمن وائس شو ہو رہا ہوگا، تو آپ لوگ مجھے وہاں ڈی ایم کر سکتے ہیں اور اپنی سٹوریز سینڈ کر سکتے ہیں۔ آئیے تو آج میں آپ کو ایک ایسے خونی قبرستان کا ایک سچا واقعہ بتانے والی ہوں جسے سن کر شاید آپ کا بھی دل دہل جائے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ ٹھنڈ اتنی زیادہ تھی کہ جسم کے آر پار ہو رہی تھی، اور وہ ایک پہاڑی علاقہ تھا، وہاں حد سے زیادہ سردی تھی۔ میں گاڑی چلاتے ہوئے ادھر ادھر خوبصورت علاقوں کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ میں اس پہاڑی علاقے میں پہلی بار آیا تھا، اس لیے ابھی تک میں قدرتی حسن سے نہ آشنا تھا۔ شہر سے میلوں دور یہ پہاڑی خوبصورت علاقہ واقعی بہت خوبصورت تھا۔ خوبصورت لمبے لمبے درخت، پہاڑوں کی تہ میں جمی سفید برف اس علاقے کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہی تھی۔ میں اپنے ایک دوست کی شادی میں جا رہا تھا، حالانکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر اس کی حد سے زیادہ اصرار پر مجھے مجبوراً فیصلہ کرنا پڑا۔ سڑک بھی سنسان تھا، ہر طرف خاموشی نے قبضہ جما رکھا تھا۔ پرندوں کی آوازیں اس خاموشی کو توڑنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اچانک بیچ سڑک میں میری گاڑی بند ہو گئی تو مجبوراً مجھے گاڑی سے نیچے اترنا ہی پڑا۔ میں کوئی پروفیشنل مکینک نہیں تھا، لیکن گاڑی کی چھوٹی موٹی پرابلمز بڑے لمبے وقفے کے بعد بہرحال میں ٹھیک کر ہی لیتا تھا۔ مگر اس دن عجیب بات یہ ہوئی کہ گاڑی بظاہر ٹھیک تھی، کہیں کوئی بھی خرابی مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر گاڑی بند ہونے کی وجہ میری سمجھ سے تو بالاتر تھی۔ کافی دیر جدوجہد کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ گاڑی میں کوئی بڑی خرابی ہو گئی ہوگی، جو میں تو اگلی 100 زندگی تک بھی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اجنبی علاقہ تھا، اجنبی رستے تھے، میں تو یہاں کسی بھی شے سے واقف نہ تھا۔ اگر کہیں کوئی موٹر ورک شاپ وغیرہ بھی تھا تو میرے علم میں تو نہ تھا۔ ایسے میں میرے پاس صرف ایک ہی آپشن تھا، میں اپنے دوست کو کال کر کے اسے سارے مسئلے سے آگاہ کروں۔ لیکن سب سے بڑی عجیب بات تو یہ تھی کہ مجھے خود نہیں پتا تھا اس وقت میں کہاں کس جگہ کھڑا ہوں، اور اگر دوست نے پوچھ لیا کہ میں کہاں ہوں، کس طرف ہوں، تو میں اسے کم از کم یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں بیچ سڑک میں لمبے درختوں کے پاس کھڑا ہوں، کیونکہ یہ غیر معمولی نشانی نہ تھی۔ ہر طرف ایک جیسے درخت، ایک جیسے پہاڑ تھے۔ ابھی میں کسی کشمکش میں ہی تھا کہ میں نے پیچھے سے قدموں کی آواز سنی۔ میں نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا تو 2 نوجوان لڑکے میری طرف ہی آ رہے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے انسان تو کیا کسی جانور تک کا کوئی وجود نہ تھا، اور ایسے میں یہ ان دونوں نے آ کر مجھے سلام کیا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد انہوں نے گاڑی کا مسئلہ پوچھا تو میں نے بھی بے اختیار انہیں بتا دیا۔ پھر ان میں سے ایک لڑکا گاڑی چیک کرنے لگا، اور حیرت کی بات تو یہ تھی 2 منٹ میں ہی گاڑی بالکل صحیح سلامت ہو گئی۔ آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، وہ دونوں لڑکے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں بھی اس علاقے تک جانا تھا جہاں میں جا رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے لفٹ مانگی۔ اب انہوں نے میری گاڑی کا مسئلہ حل کر دیا تھا، ایسے میں ان کو انکار کرنا تو انسانیت کے خلاف تھا، اس لیے میں نے ان دونوں کو لفٹ دے دی۔ تو ان میں سے ایک نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ میں نے جواب میں کہا، کاشف علی میرا نام ہے۔ تو پھر ان دونوں نے اپنے نام بتائے۔ میرا نام احمد ہے اور اس کا نام آصف۔ اس لڑکے نے خود ہی اپنا تعارف کروایا۔ آپ اس گاؤں میں پہلی بار آ رہے ہیں؟ احمد نے ایک اور سوال کیا۔ میں نے اس بار ایک لفظ کا جواب دیا۔ ایک تو میں انہیں جانتا بھی نہیں تھا، اور دوسرا اس سنسان سڑک پہ وہ دونوں کچھ بھی کر سکتے تھے میرے ساتھ، مجھ پہ حملہ کر کے میری گاڑی بھی چھین سکتے تھے۔ میرے دل میں ایک عجیب ڈر پیدا ہو گیا تھا، حالانکہ وہ شکل سے بہت شریف اور پڑھے لکھے لگ رہے تھے۔
اب کار میں بالکل خاموشی تھی، نہ انہوں نے کوئی سوال کیا اور نہ ہی میں نے خود سے کوئی بات شروع کی۔ ایک بار میں نے تھوڑا پیچھے مڑ کر ان دونوں کو دیکھا۔ دونوں کے چہروں پر ایک بہت عجیب سی مسکراہٹ تھی جس کا مطلب میں نہیں سمجھ سکا، اور اس وقت میں ان دونوں کو غور سے دیکھتا تو میں سمجھ جاتا۔ اب گاڑی تقریباً ایک آبادی میں داخل ہو چکی تھی۔ وہاں پہاڑوں کے اوپر پتھروں سے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے، لیکن کوئی انسان دور دور تک بھی مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ شاید سردی کی وجہ سے اندر چھپے بیٹھے ہوں۔ میں نے خود اپنی طرف سے اندازہ لگایا۔ آبادی میں کوئی اتنی زیادہ نہ تھی۔ پھر میری گاڑی ایک قبرستان کے پاس والی سڑک پر گزرنے لگی۔ دور دور تک پھیلا قبرستان اپنے اندر ایک وحشت کا سما لیے ہوئے تھا۔ وہاں لاکھوں لوگ لمبی نیند سو رہے تھے۔ احمد نے کافی وقفے کے بعد ایک اور سوال کیا، آپ کو قبرستان سے ڈر نہیں لگتا؟ میں نے جواب دیا، نہیں تو قبرستان سے بھلا ڈرنے کی کیا بات ہے، یہ بھی تو ہماری طرح کے ہی انسان تھے اور یہ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں نے کافی سنجیدگی سے یہ جواب دیا، نہیں، قبرستان ایک عبرت اور وحشت کا مقام ہے، ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، وہ کافی پراسرار انداز میں بولا۔ پھر میں نے اسے کہا، نہیں، مجھے تو کبھی ڈر نہیں لگا، مجھے تو کبھی قبرستان سے ڈر نہیں لگا، اور نہ ہی میرے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس وجہ سے میں قبرستان سے ڈروں۔ آپ کے ساتھ پیش نہیں آیا تو کیا کسی کے ساتھ تو پیش آیا ہوگا نا؟ قبرستان میں بہت خطرناک روحیں رہتی ہیں۔ وہ اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے تھا اور میں نے بے اختیار ایک کہکا لگایا۔ یہ سب روحیں بھوت وغیرہ فلموں ڈراموں میں ہوتی ہیں، اصل زندگی میں نہیں۔ اچھا، میں نے تجسس سے پوچھا، آپ کے ساتھ کبھی پیش آیا ایسا کوئی واقعہ؟ تو اس نے کہا، میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، اس کے بعد آپ پھر کبھی نہیں کہہ سکو گے کہ آپ کو قبرستان سے ڈر نہیں لگتا۔ اس وقت اس کی اس بات کا مطلب میں نہیں سمجھ سکا۔ یہ آج سے 30 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس گاؤں میں 2 دوست تھے، اسد اور فہد۔ اسد شہر سے اپنے دوست فہد کے پاس اکثر چھٹیاں گزارنے آیا کرتا تھا، اور اس دن میں وہ دونوں آرام سے ایک خوبصورت پہاڑ پر ٹہل رہے تھے۔ نیچے قبرستان تھا، بہت بڑا قبرستان۔ یار اسد، یہ قبرستان بھی عجیب چیز ہے۔ کل تک یہ لوگ ہماری طرح پیسہ کمانے میں، گاڑیاں خریدنے میں یا بنگلے بنانے میں مصروف تھے، وہی لوگ مرنے کے بعد ڈر کی تصویر بن جاتے ہیں۔ اسد کی نگاہیں بھی نیچے قبرستان کو دیکھ رہی تھی۔ فہد کی بات سننے کے بعد اس نے بے یقینی سے کہا، میں نہیں ڈرتا قبرستان سے، خالی پتھروں سے بھلا کیا ڈرنا؟ تم ایسا اس لیے کہہ رہے ہو کیونکہ تم ابھی تک اس قبرستان کی بھیانک حقیقت سے انجان ہو، فہد نے روانی سے کہا، اور پھر جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ اس نے اسد کے سامنے یہ غلط بات کہہ دی۔ اسد نے تجسس سے پوچھا، کیسی بھیانک حقیقت؟ فہد نے ٹالنے کی کوشش کی، یار کچھ نہیں، تم رہنے دو تم۔ نہیں، تم مجھے بتاؤ، مجھے کیسی حقیقت؟ یار بتاؤ نا، کس طرح کا واقعہ ہے، کیا حقیقت ہے، مجھے بتاؤ۔ اسد کا تجسس بڑھنے لگا۔ دیکھو، ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں، آج تک رات کے وقت جو بھی اس قبرستان میں گیا وہ زندہ واپس نہیں آیا۔ اسد نے کہکا لگایا۔ تم مجھے کسی ڈراؤنی فلم کی کہانی سنا رہے ہو؟ یہ حقیقت ہے؟ یہ بھی کوئی حقیقت ہے؟ فہد اعتماد سے بولا۔ تم یقین کرو نہ کرو اسد نے کہا، میں نہیں مانتا، تم بھی مان لو کہ یہ جن بھوت کچھ نہیں ہوتے۔ چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم آج رات اس قبرستان میں جا کر دیکھتے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ فہد کو جس بات کا ڈر تھا اسد وہی کہہ گیا۔ فہد نے گھبراتے ہوئے کہا، تمہیں پتا بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ چلو گھر واپس چلتے ہیں یار۔ نہیں، اب تو میں بالکل نہیں جاؤں گا، اسد نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، ابھی تو قبرستان کا بھوت دیکھنا باقی ہے۔ بے وقوف مت بنو اسد، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ آج تک جو بھی رات کے وقت اس قبرستان میں گیا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ اسد حتمی لہجے میں بولا، چلو تمہیں جانا ہے تو تم جاؤ، میں تو دیکھ کر ہی رہوں گا، دیکھتے ہیں مجھے کیا ہوتا ہے۔
فہد کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اسد کسی بھی طرح اس بات کو ماننے کو تیار نہ تھا۔ اسے سمجھانے کا وہ ہر طریقہ استعمال کر چکا تھا، مگر اسد ضدی تھا اور اسے ان سب چیزوں کا ہمیشہ سے بہت شوق رہا ہے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے بچپن کے دوست کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اسے اسد کی ضد کے سامنے مجبوراً رات کو اس قبرستان کا فیصلہ کرنا پڑا، لیکن اس فیصلے کے باوجود وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہاں جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کا دل تھر تھر کانپ رہا تھا۔ سورج کو کالی رات نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، ہر طرف لرز دینے والا اندھیرا تھا۔ وہ دونوں دوست زندگی کے ایک ایسے بھیانک موڑ پر کھڑے تھے جہاں سے واپس لوٹ جانا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ وہ دونوں اس قبرستان کے باہر کھڑے تھے۔ اس قبرستان میں لوگ رات تو کیا دن کی روشنی میں بھی آنے سے گھبراتے تھے۔ جانے کون سا راز دفن تھا اس قبرستان میں۔ اچانک تیز ہوا چلی اور جیسے ہوا میں ایک آواز آ رہی ہو، لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ یہاں سے۔ فہد نے اسے سمجھانے کی ایک آخری کوشش کی، مگر اسد کا فیصلہ ابھی بھی وہی تھا۔ آر یا پار، ہار یا جیت، زندگی یا موت۔ ان دونوں نے اپنا پہلا قدم اس قبرستان کے اندر رکھا۔ نہ کوئی بجلی چمکی، نہ کوئی طوفان آیا، کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ ڈر کی ایک شدید لہر دونوں کو چھو کر نکل گئی۔ سارا قبرستان سنسان تھا۔ دور دور تک کسی انسان کا تو کیا، کسی پرندے کی بھی آواز نہ تھی۔ دونوں کی نگاہیں ادھر ادھر بڑھ رہی تھی۔ شاید انہیں کسی کی تلاش تھی، کسی جن، بھوت جو انسان کو کھا جاتے ہیں۔ رات کے 1 بج رہے تھے۔ انہیں وہاں ٹھہرے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے، لیکن انہیں کچھ بھی نہ ملا۔ کوئی انسان، کوئی جن۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا یہاں کچھ نہیں ہے، گاؤں والے تو ایسے ہی بکواس کرتے ہیں۔ اچانک ایک کالی بلی بھاگتے ہوئے ان کے پاس سے گزری اور ہوائیں تیز چلنے لگی۔ آسمان پر بجلی چمکی جیسے کسی بہت ہی بڑے طوفان کا پتہ دے رہی ہو، جیسے یہاں سب کچھ تباہ ہونے والا ہے۔ پھر اسد کی نظر اچانک سامنے والی قبر پر پڑی تو اس نے دیکھا ایک سفید داڑھی والا انسان جس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے نکل رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی خواب تو نہیں ہے؟ لیکن ایک حقیقت تھی، وہ سب سچ تھا۔ فہد کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی، کاش یہ خواب ہو، کاش وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو، سب جھوٹ ہو۔ لیکن ایسا کچھ نہ تھا۔ وہ سفید کپڑوں والا بوڑھا آدمی سامنے ہی کھڑا تھا، لیکن وہ اچانک غائب ہو گیا۔ نہ جانے کہاں چلا گیا، کون تھا وہ اور کیا چاہتا تھا؟ کہیں یہ تو سارے انسان نہیں کہتا؟ دونوں ڈر کے مارے کانپنے لگے، پسینے پسینے ہو گئے تھے، اور وہ کیا دیکھ رہے تھے کہ کس دنیا میں پہنچ گئے۔ اسد اور فہد بھاگتے ہوئے اس قبرستان سے باہر جانا چاہتے تھے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے کیونکہ اس قبرستان کا کوئی دروازہ ہی نہیں تھا۔ جس طرف جاؤ قبریں ہی قبریں ہی تھیں۔ وہ دونوں تھک کر رہ گئے۔ پھر انہیں کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ وہ آواز قریب ہوتی گئی۔ دونوں نے جب پیچھے دیکھا تو جیسے دھماکہ ہوا۔ ایسا منظر انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نہ آسمان گرنا، نہ زمین پھٹی، لیکن بہت کچھ ہو گیا۔ سامنے ایک قبر پھٹا ہوا تھا، اس میں ایک مردہ لپٹا ہوا تھا۔ اس کے پاس ایک سفید بڑی دانتوں والی بوڑھی عورت اس مردے کا خون پی رہی تھی۔ فہد کو لگا کہ اچانک اس کی دھڑکن رک جائے گی۔ اس نے بے ساختہ اسد کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ خود ڈرا ہوا تھا۔ وہ دونوں جلدی جلدی وہاں سے بھاگ گئے اور جا کر ایک قبر پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے بیٹھے ہوئے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی۔ رات بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ پھر انہیں آس پاس سے ہی کسی کے رونے کی آوازیں آئیں۔ انہوں نے گردن گھما کر دیکھا تو سامنے ایک اور بوڑھی عورت ایک قبر پر ماتھا ٹیکے رو رہی تھی۔ وہ کون تھی اور کیوں رو رہی تھی؟ ان سب باتوں میں اب فہد اور اسد کو کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اچانک رونے کی آواز بڑھنے لگی۔ تم مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ کون ہے میرا تیرے بعد؟ اب میں اس قبرستان سے باہر کیسے نکلوں گی؟ بوڑھی عورت روتے روتے یہ باتیں بھی کر رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر اسد کو اس سے ہمدردی ہونے لگی۔ شاید وہ بھی یہاں آ کر پھنس گئی ہو۔
اسد نے اس کے قریب آ کر پیار سے پوچھا، کون ہے آپ اور کیوں رو رہی ہیں؟ اس بوڑھی عورت نے اپنی کوئی درد بھری کہانی سنائی۔ پھر اسد اور فہد کی ہمدردی پا کر وہ انہیں یہاں سے نکلنے کا راستہ بتانے لگی۔ وہ بوڑھی عورت چلنے لگی اور وہ دونوں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اچانک ایک پھٹی ہوئی قبر کے پاس وہ عورت رک گئی اور اس بوڑھی عورت نے بتایا، یہاں سے باہر جانے کا راستہ اس قبر کے اندر ہے۔ بوڑھی عورت قبر میں داخل ہو گئی، وہ دونوں بھی اس کے پیچھے پیچھے قبر میں آ گئے۔ اچانک فہد کی نظر اس کے پاؤں پر پڑی، اس کے تو جیسے جسم سے خون ہی سوکھ گیا ہو۔ اس کے پاؤں الٹے تھے، مطلب وہ کوئی انسان نہیں بلکہ بدرو تھی۔ وہ دونوں جتنا تیز بھاگ سکتے تھے بھاگے، انہیں اپنے پیچھے اس عورت کے کہکے سنائی دیے۔ Aku tak tidur lagi. Ha. ایک منٹ گاڑی رکی، میں احمد کی آواز پر چونک گیا۔ میں نے بریک لگا دی۔ احمد گاڑی سے اتر کر سامنے سڑک پہ لگے پانی کے نلکے سے پانی پی رہا تھا۔ مجھے بھی پیاس کا احساس ہوا، گلا سوکھ رہا تھا۔ میں نے بھی گاڑی سے اتر کر پانی پیا، لیکن میری ساری توجہ اس وقت اس کہانی پر تھی جو احمد مجھے سنا رہا تھا۔ گاڑی میں واپس بیٹھ کر میں نے تجسس سے احمد کو ایک بار وہ واقعہ سنانے کو کہا۔ وہ ایک بار پھر شروع ہو چکا تھا۔ وہ دونوں وہاں سے بھاگ کر اس بھیانک قبرستان سے باہر نکلنا چاہتے تھے۔ ہوائیں تیز تیز چلنے لگی، رات کی تاریکی اور زیادہ گہری ہو گئی۔ قبرستان سے طرح طرح کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ فہد اور اسد کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے، لیکن وہ زیادہ دیر دکھائی نہیں دیے کیونکہ ان کی جگہ بادلوں نے لے لی۔ اچانک بادل زور زور سے برسنے لگے، ماحول میں ایک عجیب وحشت چھا گئی، لیکن وہ چلتے رہے کیونکہ ان کی منزل بہت دور تھی۔ دور انہیں اسی قبرستان سے باہر نکلنا تھا، کسی بھی طرح، کسی بھی قیمت پر۔ بارش اور تیز ہو گئی اور ساتھ ہی ساتھ برف باری بھی شروع ہو گئی۔ پھر دیکھتے دیکھتے بارش کے قطرے خون میں تبدیل ہو گئے۔ لگتا ہے قبرستان کو بھی علم ہو گیا کہ وہ دونوں یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ان کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ چلتے چلتے بہت دیر ہو گئی، وہ دونوں بہت آگے آ گئے، مگر یہ قبرستان تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ اچانک ایک قبر پھٹا، اس میں سے ایک سفید جسم نمودار ہوا۔ وہ دونوں ڈرتے ہوئے چلاتے رہے اور ساتھ ہی ساتھ درود پاک بھی پڑھنے لگے۔ کچھ آگے جا کر انہیں احساس ہوا کہ ان کے سر پر لاکھوں کالے کوے منڈلا رہے ہیں۔ ان کو اپنا آخری وقت دکھائی دے رہا تھا۔ اب معاملہ حد سے زیادہ سنگین ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا یہ سما بہت بڑا طوفان لے کر ہی آئے گا۔ یہ آواز جانے کہاں سے آئی؟ بھاگ جانا چاہتے ہو تم دونوں؟ موت سے بھی کبھی کوئی بھاگ سکا ہے؟ اور تم لوگوں کو لگتا ہے اس قبرستان سے بھاگنا اتنا آسان ہے؟ یہاں آتا انسان اپنی مرضی سے ہے، لیکن جائے گا وہ ہماری مرضی سے۔ لیکن یہ آواز ان کی دھڑکن تیز کرنے کے لیے کافی تھی۔ آواز پھر سے آنا شروع ہوئی۔ 21ویں صدی کے انسانوں، تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ جن بھوت کچھ نہیں ہوتے؟ اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو تو تم سب سے بڑے بے وقوف ہو۔ پھر آوازیں آنا بند ہو گئی، بارش بھی تھم چکا تھا، ماحول ایک دم خاموش ہو گیا تھا۔ لیکن اکثر خاموشی اپنے اندر ایک بہت بڑا طوفان لے کھڑی ہوتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے اچانک وہ دونوں رک گئے۔ ہر طرف سفید کفن میں ملبوس بدروحیں کھڑی تھیں۔ وہ روحیں بہت بھیانک تھیں۔ ان کے لمبے لمبے دانت منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے، ان کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا اور اوپر آسمان پر کالے کوے منڈلا رہے تھے۔ اچانک ایک بڑی قد والا روح آگے بڑھا ان دونوں کو مارنے کے لیے۔ وہ دونوں پیچھے کی طرف بھاگنا چاہتے تھے، مگر پیچھے بھی وہی بدروحیں تھیں۔ ان لوگوں کے لیے نکلنے کا ہر راستہ بند ہو چکا تھا۔ بڑے قد والے بدروح نے آگے بڑھ کر اسد کو اپنے لمبے ہاتھوں سے اٹھا کر ایک قبر میں ڈال دیا۔ کچھ بدروح اسد کا خون پینے لگی۔ فہد چلاتا رہا مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی، اور تھوڑی ہی دیر میں اسد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔
پھر اچانک سب غائب ہو گئے. وہاں اس قبرستان میں کوئی نہ تھا. فہد اسد کی لاش پر سر رکھ کر رونے لگا. کیوں رو رہے ہو فہد؟ اس نے گردن اٹھا کر دیکھا. سامنے اسد زندہ کھڑا کہکے لگا رہا تھا. اس نے ایک نظر سامنے پڑی لاش کو دیکھا اور ایک نظر اسد کی روح کو. وہ یہ خوفناک منظر دیکھنے کی ہمت نہیں رکھ سکتا تھا اور دل کا دورہ پڑنے سے وہ وہیں اسد کی لاش پر گر گیا. وہ دونوں دوست اپنی زندگی کی بازی ہار چکے تھے. اگلی صبح گاؤں والوں نے ان دونوں کی لاشیں قبرستان میں دیکھی اور آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا اس بھیانک قبرستان کے اندر ان دونوں کے ساتھ کیا ہوا. احمد نے اپنی کہانی ختم کی. میں نے بے یقینی کے ساتھ اسے دیکھا اور ایک سوال میرے ذہن میں بجلی کی طرح آئے جو میں نے احمد سے پوچھا. وہ دونوں تو مر گئے تھے، پھر جب کسی کو نہیں پتا چلا کہ قبرستان کے اندر اس اندھیری رات میں کیا ہوا تھا ان دونوں کے ساتھ، تو تمہیں کیسے پتا؟ ان دونوں نے مجموعی کہکا لگایا. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو انہوں نے کہا کیونکہ وہ اسد میں ہوں اور وہ فہد یہ ہے. وہ دونوں ایک بار پھر کہکے لگانے لگے. اچانک بریک پر پاؤں رکھا، پھر یکدم کار میں خاموشی چھا گئی. میں نے بیک ویو میرر سے دیکھا تو وہ دونوں مجھے نظر نہ آئے. تیزی سے گردن گھما کر میں نے پیچھے دیکھا تو پیچھے سیٹ خالی تھی. میرے جسم سے جیسے سارا خون خشک ہو گیا. میں حیرت سے منہ کھولے ان خالی سیٹوں کو دیکھ رہا تھا. ریڑھ کی ہڈی میں ایک ہلکی سی لہر دوڑ گئی. میں نے ماتھے کا پسینہ پہنچتے ہوئے بے اختیار سی کیفیت میں ایک بار پھر گاڑی واپس اسی راستے پہ موڑ دی جس سے میں ابھی سفر کر آیا تھا. لیکن مجھے حیرتوں کے طوفان اس وقت ٹوٹے ہوئے جب میں نے اس جگہ کو دیکھا جہاں پانی کا نلکا لگا تھا، جہاں ہم نے پانی پیا تھا. وہ کوئی نلکا نہیں بلکہ ایک پیپل کا درخت تھا. مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا. پھر جب میں اس قبرستان تک پہنچا جہاں دور دور تک قبریں تھیں، وہاں کوئی قبرستان نہ تھا. وہاں لوگ کھیتوں میں کام کر رہے تھے. ایک گہرا سانس لے کر میں نے ایک بار پھر سے اپنا سفر شروع کیا اور یہ میری زندگی کا سب سے خوفناک سفر تھا. جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں. ملتے ہیں پھر کسی اور ہارر اسٹوری کے ساتھ. سو اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.